أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ۔ جی وسیم اپنا بالکل بس آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ جی میمونہ بطول چودھری، فرحت دیبا خانوم، مہوش حیدر بہت دن سے غائب تھی آپ بھی، قصہ مریم، معصومہ سمانی وعلیکم السلام، نشاط فاطمہ، صدف فاطمہ اور گلستہ ہیں۔ سیدہ کبرانی میم آپ کا کیا ہے، کبھی بھی غائب ہو جاتی ہیں۔ شہد، تسکین، زہرا، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ بہت اہم ہے، میں اسی لیے کہہ رہا تھا نہیں سر، جب تک ابتدا سے نہیں ہوگی تب تک، اور ہر چیز یہ تو کسی بھی زبان ہو یا کوئی بھی کام ہو، کام بھی ابتدا ہی مین ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب نحو مقدماتی میں، کتاب نحو مقدماتی میں، ٹھیک ہے مقدماتی میں جی۔ بات چل رہی تھی مضارع کے بارے میں، حالات فعل مضارع، فعل مضارع کے بارے میں بات چل رہی تھی، مضارع مرفوع، کیونکہ ہم نے پہلے درس میں نحو میں پڑھا تھا، نحو کی تعریف، فائدہ اور موضوع، اس کے بعد عامل اور معمول کسے کہتے ہیں، عامل اور معمول کسے کہتے ہیں۔ معمول جب کسے آدمی کہتے کلمات ہیں؟ کو آپس میں ترکیب دیتے ہیں تو ان میں ایک دوسرے میں اثر ڈالتا ہے اور وہ اس اثر کو قبول کرتا ہے، جو اثر ڈالتا ہے اسے مؤثر یا عامل کہتے ہیں، اور جو اثر کو قبول جی کرتا ہے اسے معمول کہتے ہیں، معمول کو قبول کرتے معمول۔ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پھر اس کے ساتھ میں کہا تھا کہ وہ عامل جو اثر ڈالتا ہے، جی عامل جو اثر ڈالتا ہے مورب کلمے کے اندر، تو اس کو اعراب کہتے ہیں، اس اثر کو کیا کہتے ہیں، اعراب مثال دی تھی، جیسے مثال کے طور پر اگر جاء سعید میں جو یہ مورب کلمے کا آخر سعید ہوا ہے، یا رأیت سعیدن میں یہ سعیدن ہوا ہے، یا من سعید میں سمعت من سعید میں سعید ہوا ہے، تو یہ جو بیچ میں مورب کلمہ ہے اس کا آخر میں جو حرکتیں چینج ہو رہی ہیں عامل کی وجہ سے، تو اس کو اعراب کہتے ہیں۔ اور مورب کسے کہتے ہیں؟ مورب وہ کلمہ ہے جس کا فعل عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے۔ تو کیونکہ عامل اور معمول کی بات کی تھی، عامل اور معمول کی بات کی تھی، کیونکہ عامل اور معمول کی بات کی تھی تو ظاہر سی بات ہے عامل اگر ہے تو وہ عمل دے گا، تو وہ عمل اگر مورب کلمے میں دے رہا ہے تو وہ عمل اعراب ہے، اثر، اور اگر مبنی کلمہ ہے تو وہ جو بدلتا ہی ہے وہ بنا ہوگی۔ وہیں پہ اعراب اور بنا کی ہم نے تعریف پڑھ لی تھی، اعراب اور بنا کی تاریخ پہلی پھر تھی۔ مورب اور مبنی کی، پھر یہ کہا تھا انہوں نے کہ حرف سارے مبنی ہیں، اسم سارے مبنی ہیں، اکثر مورب میں بعض مبنی ہیں، وہ ملا دیے تھے، فعل اکثر مبنی ہے، بعض مورب میں فعل ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کلمے کی تین قسموں میں سے حرف تو خارج ہو گیا، مبنی ہے، اس کی تو بات ہی نہیں ہے، اعراب کی اس کی تو بات ہی نہیں ہوگی، ہے نہیں؟ بچا اسم اور فعل، فعل میں بھی فعل اکثر مبنی ہوتے ہیں، بعض مورب ہوتے ہیں، تو پہلے مورب فعل کی گفتگو کر رہے ہیں کہ پہلے آپ پہلے مورب میں اعراب پڑھ لیجئے، کیونکہ اعراب کی قسمیں بتائی تھی، رفع، نصب، ایسے جو اسم میں بھی آتے ہیں فعل میں بھی، جر فقط اسم میں اور جر فقط فعل میں آتا ہے، یعنی فعل مرفوع ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے یا مجزوم ہوتا ہے، اور اسم یا مرفوع ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے بتایا، تو کیونکہ اب پہلے فعل کیونکہ کم مورب ہوتے ہیں اس لیے اس کی بات کر کے پھر اسم کی بات آئے کہ اسم مورب کتنے ہوتے ہیں اور اعراب کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے فعل مضارع میں چیز میں بتایا تھا کہ علم نحو کا سب سے اہم کام یہی ہے، کہاں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، یعنی ٹھیک ہے اعراب کے بارے میں گفتگو کرتا ہے علم نحو زیادہ، جو مین اہم کام ہے اس کا کہ اعراب فلاں جگہ کیا ہوگا، کہاں ہوگا، کیا ہوگا۔ جیسے ہم نے پڑھا فعل مضارع مرفوع کب ہوگا، جب الحامل نصب و جزم سے خالی ہو، ٹھیک ہے۔ مرفوع ہوگا تو علامت رفع کیا ہوگی، کہا کہ ضمہ ہوگا یا نون ہوگا، ضمہ 5 صیغوں میں، جی اگر فعل صحیح ہے تو وہ ضمہ ظاہر ہوگا 5 صیغوں میں، اگر فعل ناقص ہے تو وہ ضمہ پوشیدہ ہوگا، اور ساری جگہ پہ نون اعرابی اور 2 صیغے مبنی ہوتے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ آج ہم فعل مضارع منصوب کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب سوال وہی 2 سوال،
کب منصوب ہوتا ہے؟ سوال پہلا کب منصوب ہوتا ہے اور منصوب ہوتا ہے تو علامت نصب کیا ہوتی ہے؟ جیسے پہلے مضارع مرفوع میں کہا تھا کب مرفوع ہوتا ہے علامت رفع کیا ہوتی ہے، کب مرفوع ہوتا جی ہے علامت رفع کیا ہوتی ہے، اب کیا ہوتی ہے کب کب منصوب منصوب ہوتا ہوتا ہے ہے اور علامت نصب کب کیا ہوتی ہے؟ علامت نصب کیا ہوگی؟ تو سوال کا جواب کب منصوب ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے بڑا آسان سوال ہے، اگر آپ نے مضارع مرفوع پڑھا تھا کیا کہا تھا اس میں؟ اگر عامل نصب عامل عامل نصب 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 عامل میرے جزم سے ذہن خالی ہو. عامل نصب جسے ہم جسے ناصب کہتے ہیں، عامل نصب کو آپ ناصب کہہ لیجیے، ناصب نصب دینے والا عامل نصب دینے شہر والا شہر چلا حرف نہیں میزانی، آواز نہیں آ رہی آپ کی جی جی کی بھلے کے آ ساتھ گیا. کی بھی آپ لوگوں کی کسی نے نہیں کہا، اگر جب کسی نے نہیں ٹوکا عائل لکھ دیا میں نے، عامل نصب یعنی نصب کا عامل یعنی ناصب نصب دینے والا، ایک ایک ہی بات ناصب ہے، آ جائے چاہے ناصب کہہ بھلے آ دیجیے گیا. چاہے عامل نصب۔ وہاں پہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے یہ پڑھا تھا، عامل کیا پڑھا نصب تھا کہ جزم پہلے خالی مضارع ہو جب عامل نصب یعنی ناصب اور جازم سے خالی ہو تو خالی ہو تو مرفوع مرفوع ہوگا۔ ہوتا ہے مرفوع اس ہوتا کا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یعنی اس کا مطلب اگر ناصب ہوگا تو منصوب ہوگا اس کے اوپر، منصوب اور اگر ہوگا جازم تو ہوگا تو مجزوم ہو جائے گا۔ جی بھلے عامل نصب اس کے اوپر آ جائے تو منصوب ہو جائے گا، عامل جزم آ جائے تو مجزوم ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، میرے کہتے ہیں نا ڈاکٹر ڈاکٹر سے ریلیٹڈ ہی کام تو آپ کے ساتھ کر سکتا ہے، یا وہ انجینئر بنا دے گا آپ کو؟ بھائی ڈاکٹر کا نام جو چیز جو اس کے پاس ہے وہی تو دے سکتا ہے، کچھ اور الگ جی تھوڑی دے۔ آپ بتائیے عامل ناصب نصب دینے والا نصب بھی دے گا، کچھ اور تھوڑی دے دے گا، یا جازم جزم دینے والا جزم ہی دے گا، کچھ اور تھوڑی دے دے گا۔ لہذا اگر جی عامل نصب اور جزم سے خالی ہے تو مرفوع، ناصب آ جائے تو منصوب، جازم آ جائے تو تو مجزوم ہو جازم جائے گا۔ مجزوم ٹھیک ہے، حرکت اعراب ہم اب پڑھیں گے۔ ایک سوال یہ پر ایسے لکھوا دوں پہلے، مضارع منصوب کیا؟ مضارع مصنوع مضارع منصوب، سوال وہی ہے، سوال وہی کب منصوب ہوتا ہے اور علامت نصب کیا کہاں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب سوال دیکھیے، جب کبھی لکھیے جب کبھی لکھ رہے ہیں آپ لوگ یا نہیں؟ جی جناب بالکل لکھ رہے ہیں پہلے مضارع کے شروع میں نصب دینے آسان لفظوں میں لکھ دیتا ہوں، نصب دینے والا عامل آ جائے، یعنی ناصب ناصب آ جائے تو فعل مضارع منصوب ہو جاتا ہے۔ پہلے سوال کا جواب، مضارع منصوب ہو جاتا ہے۔ جی سوال آقا یہ کب منصوب ہوتا ہے پہلے مضارع؟ جب کبھی پہلے مضارع کے شروع میں ناصب آ جائے، یعنی نصب دینے والا عامل آ جائے، نصب دینے والا عامل آ آ جائے۔ جائے ٹھیک ہے، نصب دینے والا عامل آ جائے، سوال یہ، لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ نصب دینے والا دینے عامل والا عامل کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ نصب دینے والا عامل کون سے ہے؟ ہاں کون سا ہے؟ اب سوال ایسا یہ کہ اٹھتا ہے کہ منصوب تو پتہ لگ گیا ہمیں کہ پہلے مضارع منصوب کب ہوتا ہے، لیکن کب ہوتا ہے منصوب؟ افنان جب کبھی پہلے مضارع کے شروع میں عامل ناصب ناصب آ آ جائے، جائے یا تو کہیں ناصب آ جائے تو منصوب ہو جاتا جی ہے، یا نصب دینے والا عامل کہہ دیجیے، دینے یا والا عامل عامل نصب آ جائے تو پہلے مضارع منصوب ہوتا ہے۔ اب سوال منصوب ہو جاتا ہے سوال اب دوسرا آپ کے ذہن میں کیا آئے گا کہ نصب دینے والے عامل ہیں کون سے، ناصب ہے کون سے؟ کون کہا کہ نصب کے عامل دو ہیں، کیا ہیں؟ او نصب کے عامل دو دو ہیں، عوامل دو نہیں ہیں، دو طرح کے ہیں۔ دو ہے کیا عوامل نصب دو طرح کے ہیں، عوامل نصب دو دو طرح طرح کے کے ہیں، ہوتے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو ڈائریکٹ خود نصب دیتے ہیں، جی ناصب جی بالذات خود ڈائریکٹ نصب دیتے ہیں، ناصب بالذات، ناصب بالذات یعنی
ذاتن ذاتن خود نصب دیتے ہیں ڈائریکٹ. ٹھیک ہے جی بولیے. لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جو پوشیدہ ان کے ذریعے سے نصب دیتے ہیں. حالانکہ اگر آپ دیکھیں اس میں بھی ان ہی ہوتا ہے. دیکھیے عوامل ناصب بالذات کیا ہے؟ ناصب بالذات 4 ہیں. کتنے ہیں جو بالذات ڈائریکٹ خود نصب دیتے ہیں؟ ان ہے، لل ہے، کئی ہے اور اذن ہے. یہ 4 کلمات ہیں، حرف ایسے ہیں، 4 حرف ایسے ہیں جو ڈائریکٹ مضارع پہ آتے ہیں. ان یضربا، لن یضربا، کی یضربا، اذن یضرب. ٹھیک ہے اذن یضربا. ٹھیک ہے مانا الگ الگ ہیں ان کے. لیکن کچھ ایسے ہیں جو ان کے پوشیدہ کے ذریعے سے نصب دیتے ہیں. تو گویا کہ اصل تو ناصب ان ہی ہوا ان میں بھی. یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ جب ہم نے یہ کہتے مثال میں چلیے میں لکھوا دیتا ہوں پہلے، پھر اس کے بعد میں آپ کو سمجھاتا ہوں. پھر آپ کو کچھ ہوتے ہیں کہ جو ناصب ان مقدر کے ذریعے سے نصب دیتے ہیں. ناصب ہے وہ ناصب ہے وہ بے ان مقدرہ، ان مقدرہ پوشیدہ ان مقدرہ یعنی پوشیدہ ان. پوشیدہ ان ناصب ان مقدرہ یعنی وہ عوامل جو نصب دیتے ہیں ان پوشیدہ ان کے ذریعے سے. ان پوشیدہ ہوتا ہے ان کے بعد ایک ان پوشیدہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے مثال کے طور پر مثلا آپ کہیے کہ حجاج آ گئے، حاجی آ گئے. مثال کے قادم الحجاج، حجاج آ گئے. حتی مشاتا مثلا یا مثال کے طور پر اضرب المذنبا، گنہگار کو مارو. حتی یتوبا، حتی یتوبا، تو یتوبا منصوب ہوا. حتی تو آپ کو کیا لگا حتی نے نصب دیا؟ نہیں، اصل میں تھا حتی یتوبا. جی یہ کتنے حرف ہیں؟ وہ یہ ہیں. کون کون سے ہیں؟ حتی ہے، اصل میں کیا ہوتا ہے؟ حتی ان. کیا ہوتا ہے؟ حتی ان ہوتا ہے. وہ ان ہوتا ہے. نہیں ایک ہوتا ہے مثال کے طور پر لے ان، لے ان، لے ان نہیں لے ہوتا ہے، لے لے اصل میں تھا لے ان. اصل میں تھا لے ان. یا فا ہے، اصل میں تھا فا ان. بہت زبردست شان ہے مولا کی وہاں جی. فا ان. ٹھیک ہے یا واو ہے، وَأَن اصل میں ہے وَأَن. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یا او ہے واو فاو ثم واو فاو حتی لے او، اصل میں تو او فاو حتی. تو حروف عطف میں واو فاو ثم حتی. لیکن ایک حتی یہ بھی دیکھیں. ابھی آپ صرف لکھیں مثالیں دوں گا تو سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے لکھا آپ لوگوں نے؟ فعل مضارع کو نصب دینے والے عامل 2 طرح کے ہیں. فعل مضارع کو نصب دینے والے عامل 2 طرح کے ہیں. یا تو ناصب بالذات ہوتے ہیں، ڈائریکٹ خود نصب دیتے ہیں. میں مثال دے دیتا ہوں، لیجیے پھر میں مثال دے دیتا ہوں. آپ کہیے ان یضربا. کیا؟ ان یضربا، لن یضربا. عمل میں کوئی فرق نہیں ہے، بس معنی میں فرق ہے، حرف میں فرق ہے. لن یضربا ہے اکرما کا مثلا. لکھ رہے ہیں آپ لوگ یا نہیں؟ جی آگا لکھ رہے ہیں. جی آگا. مثال کے طور پر میں کہوں جئتو کا، جئتو میں آیا، کا آپ کے پاس، میں آپ کے پاس آیا. کہ ادروسا مثلا، کہ ادروسا تاکہ میں پڑھوں، تاکہ میں
بولیے. پڑھوں. یا مثال کے طور پر اب تو مثال جیتی جاگتی دے دے جب کتاب نے بھی دی ہے تو مثال کے طور پر میں کہوں لائی یجود البخیل لن یجود البخیل لن یجود ان تصوموا خیر لکم ان تصوموا خیر لکم. ٹھیک ہے ترجمہ کروں ان تصوموا خیر جی لکم یعنی یہ کہ تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے. یہ کہ تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے. بہتر ہے. لن یجود البخیل معنی کو آپ دھیان دیجیے گا. یہ کہ تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے. لن یجود البخیل بخیل ہرگز سخی نہیں ہو سکتا. بخیل کنجوس ہرگز سخی نہیں ہو سکتا. کہتے جئتو کا میں تمہارے پاس کیا یاد ہو سکتا تاکہ میں درس پڑھوں تاکہ میں درس پڑھوں. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں جی. میں یا مثال کے طور پر میں کہوں سأزورکم میں کہوں ازورکم ازورکم میں آپ کی زیارت کروں گا یعنی میں آپ سے ملاقات کروں گا تو آپ جواب میں کیا کہیں گی اذن اکرمکا اکرے دیکھیں میم پہ زبر ہے نصب دے دیا اکرما کا اذن اکرمکا تو کیا مطلب میں تم سے ملاقات کروں گا تو آپ کے اذن اکرمکا تو ہم آپ کا اکرام کریں گے ناشتہ پانی کرائیں گے کھانا پانی کرائیں گے. ٹھیک ہے معنی میں فرق دکھائی دیا معنی میں فرق دکھائی دیا آپ لوگوں کو. یہ کہ جی آقا. یہاں پہ ان کے معنی کیا ہے یہ کہ تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے. لن تو ان کے معنی ہوتے ہیں ان کس لیے آتا ہے یہ کہ لیکن لن ہرگز کے لیے آتا ہے. لن ترانی یا موسیٰ خدا نے کیا کہا جناب موسیٰ سے لن ترانی جب جناب موسیٰ نے دیکھنے کی فرمائش کی خدا کو لن ترانی یا موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. تو لن نفی محبت کے لیے آتا ہے. ہمیشہ کی نفی یعنی ایک ایسا نیگیٹو جو کبھی پوزیٹو ہو ہی نہیں سکتا. جی میں نے کھانا نہیں کھایا میں نے کھانا نہیں کھایا تو نہیں کھایا بعد میں ہو سکتا کھا لوں لیکن اگر میں کہہ دوں لن یجود البخیل بخیل ہرگز کنجوس سخی نہیں ہو سکتا تو کبھی نہیں ہو سکتا کبھی بھی. لن ترانی یا موسیٰ اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نہیں دیکھ سکتے قیامت میں دیکھ لو گے نہیں کبھی نہیں. ٹھیک ہے جی کبھی. اب کیا کس لیے آتا ہے ماقبل کی علت بیان کرنے کے لیے ریزن بیان کرنے کے لیے. جے تو کا میں آپ کے پاس ہے کیوں علت ریزن تاکہ میں درس پڑھوں تاکہ میں درس پڑھوں. اذن سأزورکم میں آپ سے ملاقات کروں گا. اذن کے معنی کیا ہوگے اس وقت اذن تو ہم اس وقت آپ کا اکرام کریں گے. آپ ہم سے ملنے آئیں گے تو ہم اس وقت آپ کا اکرام کریں گے تو یعنی ناشتہ پانی کرائیں گے. ٹھیک ہے جی چلیے تو یہ دیکھیے یہ چیزیں ہیں جو دیکھیے آپ بتائیے یہاں پر ان میں ڈائریکٹ نصب دیا کہاں ہے کئی نصب کہاں ہے نصب کہاں ہے تو حذف نون تصومون تھا. ٹھیک ہے لن نے ڈائریکٹ نصب دیا یجودا فتح آ گیا. کہیں نے ڈائریکٹ نصب دیا ادروسا ادروسو تیرواں سیما تھا ادروسا ہو گیا. اکرمو تھا اکرما ڈائریکٹ نصب دیا نہیں دیا بولیے جی ہاں. لیکن میں اگر آپ سے یہ کہوں اضرب المذنبا اضرب فعل امر ہے اضرب المذنبا گنہگار کو مارو. اضرب فعل ہے انت فاعل ہے مذنبا مفعول ہے. گنہگار کو مارو کب تک مارنا ہے حتی یتوبا یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے یہاں تک کہ وہ توبہ کر. اب یہاں پہ جو حتی کے بعد فعل مضارع یتوبو تھا نا یتوبا ہو گیا. حتی کے بعد نصب دیا تھا لیکن ایک ان پوشیدہ ہے اس میں کیا تھا حتی یتوبا. ٹھیک ہے جی. یا مثال کے طور پر میں کہوں خذ الدواء خذ فعل امر ہے انت اس میں پوشیدہ ہے خذ الدواء دوا لو
دوا لو یعنی دوا کھاؤ، دوا لو، اگر بیمار ہیں تو دوا لو، دوا کھاؤ. کیوں؟ لے تب تاکہ تم صحت پا جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ. جی تو لام کے بعد تبرا تھا، تبرا ہو گیا نہیں ہو گیا؟ جی اصل میں تھا لئن تبرا، لئن تبرا، ٹھیک ہے. جی یا مثال کے طور پر ارحم ترحم، ارحم ترحم فترحم، ارحم ارحم پہلے عام رہے تم رحم کرو، فترحم اس پر رحم کیا جائے گا. فترحم. دیکھیے فترحما، فترحما، ترحم تو دیکھیے پا کے بعد ترحم ہوتا، ترحما ہو گیا. آج میں یہ تھا جی ارحم تم رحم کرو، ان تو کیا ہوگا؟ فَأَن تُرْحَمَ، تو تم پہ رحم کیا جائے گا. تم رحم کرو گے تو تم پہ رحم کیا تم جائے گا. پر ٹھیک رحم ہے کیا جائے گا. جی. آپ واؤ ہے او ہے مثلا او یتوبا، مثلا تو اضرب المذنبا، مثلا یا تو ٹھیک ہو جائے او یتوبا، یا توبہ کر لے، او تو او جی کے بعد نصب آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اس میں دیکھیے تو اصل میں گویا کہ یہ نصب نہیں دے رہے ہیں، نصب اصل میں یہ نہیں دے رہے ہیں، وہ ایک ان پوشیدہ ہے وہ نصب دے رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہوتا وہ ان کے بعد ہی ہے. تو یہ ہے کلمات، یہ ایک پوشیدہ ان کے ذریعے سے فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں. تو پھر وہی پہلا سوال فعل مضارع منصوب کب ہوتا ہے؟ جب نصب دینے والے عامل فعل مضارع کے شروع میں آ جائیں. شروع میں فعل آ جائے. مضارع کو نصب دینے والا عامل ہے کون؟ دو طرح کے، تو ڈائریکٹ خود نصب دیتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو ایک پوشیدہ ان کے ذریعے سے نصب دیتے ہیں. علامت نصب کیا ہوگی وہ جواب آپ دیں گے. وہ جواب اب بھائی سوال یہ ہوگا کب منصوب ہوگا؟ منصوب ہوگا تو علامت نصب کیا ہوگی. ٹھیک ہے. جی تو اب منصوب کب ہوگا؟ جب ان میں سے کوئی آ جائے، جب ان میں سے کوئی فعل مضارع کے آ جائے شروع میں آ جائے. شروع میں ان آ جائے، لن آ جائے، کہ آ جائے، اذن آ جائے، حتا آ جائے، لے آ جائے، فا آ جائے، واو آ جائے. اگر ان میں سے کوئی بھی فعل مضارع کے شروع میں آ جائے تو فعل مضارع منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ الگ بات ہے کہ معنی الگ الگ ہیں. ان کے معنی یہ کہ لن یعنی ہرگز، کہ تاکہ، علت ریزن، اذن یعنی اس وقت. ٹھیک ہے. حتی یہاں تک کہ، تاکہ جی چلیے مٹا دوں یہ. جی جی اب پھر میں آپ کو اس کے بعد لکھواتا ہوں. سب نے لکھ لیا؟ جلدی سے وہ بس ایک پوائنٹ لکھوا کے باقی گردان پہ پریکٹیکل کل کریں گے. گردان پہ پریکٹیکل کل کریں گے. فی الحال لکھ لیتے علامت ہیں. منصوب ہوگا تو علامت نصب کیا ہوگی؟ علامت نصب فعل مضارع میں کیا ہوگی؟ جی علامت نصب فعل مضارع میں، یا آپ دیکھیں فعل مضارع کا علامت نصب، علامت نصب فعل مضارع میں. ٹھیک ہے. علامت نصب فعل مضارع میں فعل مضارع میں دو ہیں، کیا ہیں؟ فتحہ، دو ہے. حذف نون، حذف نون اعرابی، حذف نون نون رابی ڈیلیٹ، حذف یعنی ڈیلیٹ. ہاں. اب جانتے ہیں، اب آپ سے میں نے یہ کہہ دیا حذف نون اعرابی، نون اعرابی حذف ہوگا تو اب یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ نون اعرابی کہاں آتا ہے؟ وہی 7 مقام جہاں پر آتا ہے، جہاں فعل مضارع مرفوع میں 7 مقام پر نون اعرابی آتا ہے، چاروں تثنیہ، جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث سالم، وہ نون حذف ہو جائے گا، وہ نون ڈیلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور جہاں جہاں ضمہ تھا مضارع مرفوع میں، جہاں جہاں مضارع مرفوع میں ضمہ تھا 5 چیزیں 1 4 7 13 14 وہاں ضمے کے بدلے فتح ہو جائے گا. وہ الگ بات ہے کہ فتح پھر وہی بات یا تو ظاہر ہوگا، یا پوشیدہ ہوگا. یا پوشیدہ. ٹھیک ہے. ظاہر کہاں ہوگا؟ وہی 5 چیزیں. جی اگر فعل صحیح ہے تو، صحیح بھی ہو، ناقص واوی یائی ہو تب بھی، ناقص واوی یائی ہو تب بھی چلے گا، لیکن فقط ناقص الفی میں پوشیدہ ہوگا. یخشا، لن یخشا. ٹھیک ہے. فتح ظاہر ہوگا کہاں کہاں؟ وہی 5 چیزیں، وہی کون سی؟
یہ 1 3 7 10 1 4 7 13 14 واحد 1 4 مذکر غائب. کہاں پہ ہوگا ظاہر؟ فعل صحیح اور ناقص واوی اور یائی میں. یعنی ناقص واوی اور یائی میں بھی یدعو میں جہاں ضمہ پوشیدہ تھا، بھائی ناقص کوئی سا بھی ناقص کا ضمہ پوشیدہ تھا اگر مضارع مرفوع تھا، لیکن علامت نصب دو میں ظاہر ہو جاتی ہے. مثال اس میں ناقص واوی اور یائی میں فقط پوشیدہ کا ہوتا ہے ناقص الفی، جس کے لام فعل کی جگہ الف ہو. واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب. بولیے بول ہی نہیں رہے. جی واحد راضی 13 واحد اور 14 1 4 جمع متکلم. واحد جی متکلم متکلم اور جمع متکلم. جمع صیغہ نمبر میں نے شروع میں ڈال دیا 1 4 7 13 14. اب دیکھیے علامت نصب دو مثالیں دینی پڑیں گی لگ رہا. اس سے کیوں؟ وہ ناقص واوی اور یائی کی بھی دینی پڑے گی. جیسے جی آئیں یز ریبا، آئیں ید ہوا اور آئیں یرمیا. یرمیا جگہ نہیں ہے، آپ لکھ لیجیے گا آئیں یرمیا. جہاں پہ جمع پوشیدہ تھا یلقو و یرمی میں ضمہ تھا، علامت تیرا پوشیدہ تھا، لیکن فتح منصوب ہوگا تو فتح ظاہر ہوگا. ٹھیک ہے. ان تضربا یا ان تدعوا یا ان ترمیا. سیم ٹو سیم یہ یہاں پہ ہے، سیم ٹو سیم، کیونکہ ساتواں چوتھا صیغہ سیم ہوتا ہے لکھنے میں. ٹھیک ہے. واحد متکلم ان اضربا، بولیے ان اضربا، ان ادعوا، ان ارمیا. ٹھیک ہے. بول ہی نہیں رہا ان اد ہوا کیا کی ان اد ہوا کیا لکھ رہے ہیں؟ ارمیا ان ارمیا. اچھا دیکھیے فتح ظاہر ہو رہا ہے سب پہ. جی ظاہر ہے. تجربہ میں فتح ظاہر، یا تدعوا میں ظاہر، ارمیا میں ظاہر. تجربہ با تدعوا وا ان ارمیا یدعوا تجربہ یضربا. اس کے بعد ان نضربا، ان ادعوا ندعوا اور ان نرمیا. ٹھیک ہے. پوشیدہ کہاں ہوگا؟ پوشیدہ کہاں ہوگا؟ فقط ناقص الفی میں. کہاں پوشیدہ؟ کہاں ہوگا پوشیدہ؟ ناقص الفی میں. کہاں؟ ناقص الفی میں. ناقص الفی. اب میں وہی 5 مقام یہیں پہ انہی 5 مقامات پہ ہوگا. انہی بولیے. بس میں مثال ایسے ایک ایک دے دیتا ہوں، ایسے ہی میں مثال ایک ایک دے دیتا ہوں. مثال کے طور پر میں دوں نہیں یخشا. کہاں ہے فتح؟ پوشیدہ ہے. لن تخشا پوشیدہ ہے. پہلا ساتواں چوتھا ساتواں بھی یہی ہے، اور 13واں کیا ہے؟ لن اخشا اور لن نخشا. ٹھیک ہے.
1 2 3 4 کیوں ہے سیغے؟ کیونکہ لن تخشع ڈبل ہے نا، اس لیے میں نے اس کر دیا. فقط یہاں فتح پوشیدہ ہے، باقی جگہ پانچوں جگہ ظاہر ہے. حسب نون اعرابی کہاں سے؟ کون بتائے گا؟ چاروں تسنیہ، چاروں تسنیہ جمع مذکر غائب و حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، واحد مؤنث حاضر. ٹھیک ہے، چاروں تسنیہ میں آپ نے دیکھا ینصران تھا نا، بولیے ینصران کا ہو جائے گا مثلا یضربان، اس کی مثال دے رہا ہوں، مثلا لن ینصرا، نون گر گیا، لن تنصرا. یہ میں نے دو مثالیں کیوں دی؟ چاروں تسنیہ کہا تھا، مثالیں دو ہی دی کیوں؟ کیونکہ ایک لن ینصرا ہے، ایک تو لن تنصرا ہے نا. تنصران کتنی جامع مذکر غائب، لن ینصرو اور لن تنصرو، لن تنصری، لن تنصرینا تھا نا، تنصرینا تھا نا، نون گر گیا، تنصری، تنصری. دیکھیے گرا نہیں گرا، ینصرانے تھا لن ینصرا بچا، تنصرانے تھا لن تنصرا، ینصرونا تھا لن ینصرو، تنصرونا تھا لن تنصرو، تنصرینی تھا لن تنصرا. ٹھیک، تنصری سمجھ میں آیا نہیں؟ باقی بچے دو صیغے، چھٹا اور بارواں. اس کے نیچے بھی ایک وہ بورڈ میں نے فوٹو جو بھیجا تھا، یہاں نقطہ لگایا تھا، وہ نقطہ لگا دیجیے گا. چھٹا اور بارواں صیغہ مبنی ہوتے ہیں، اس میں اعراب نہیں ہوتا، وہ نون ضمیر ہے. ٹھیک ہے، لکھا آپ لوگوں نے؟ لکھ لیا آپ؟ چلے، وقت زیادہ ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں. معذرت چاہتا ہوں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد.